آیت نمبر 20 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی۔ آیت میں ثمن کا لفظ آ رہا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کے دام کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، قیمت اور ثمن۔ اگر تو کسی چیز کا دام جو ہے وہ اس کی قدر کے مطابق، اس کی مقام کے مطابق لگایا جائے تو پھر تو اس کو قیمت کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی قدر نہ کی جائے اور اس کے مقام کے مطابق اس کا دام نہ لگایا جائے تو اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے خاندانی نظام میں بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ میری قدر نہیں کی گئی اور میرے مقام کو نہیں سمجھا گیا، اور ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور اداروں میں بھی دیکھتے ہیں جو لوگ قابل ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، کہ جن کا معیار واقعی بہت اعلیٰ ہوتا ہے مگر ان کی ویسے قدر نہیں کی جاتی، اور کتنے لوگوں کی زندگی کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں یہ حالات آئیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کا بھی ان لوگوں نے کیا دام لگایا تھا۔ لہٰذا بڑی پیاری بات جو کہی جاتی ہے کہ جو کسی کا مقام نہیں جانتا وہ اس کا دام بھی نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام کا مقام نہیں جانتے تھے، لہٰذا یہ ان کا دام یعنی کہ ان کی قیمت کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اور پھر آیت میں فرمایا گیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یعنی کہ ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کس قدر قیمتی نعمت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور یہاں سے بھی ہم اپنی زندگی کو اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ چھن جاتی ہیں یا چلی جاتی ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی قیمتی چیز تھی۔ مثلا ایمان دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، علم دیکھ لیں، اولاد دیکھ لیں، ماں باپ دیکھ لیں، اور بہت کچھ ہر انسان اپنی زندگی میں سوچے کہ بہت کچھ ایسا ہے جو قیمتی ہے اس کے پاس ہے مگر اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ ان قافلے والوں کو یوسف علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں اپنے آس پاس اپنی زندگی میں کہ کیا ہمارے پاس بہت قیمتی ہے لیکن ہم اس کی ابھی قدر نہیں کر پا رہے۔